یہ کہانی سرگودھا کے ایک پرانے گاؤں کی ہے جہاں لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ وہیں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام پروین تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ پورا سال لحاف سیتی اور جب ٹھنڈا موسم قریب ہوتا تو انہیں اچھے دام بیچ کر پیسے کماتی۔ اس نے نوشی کو اچھی تعلیم دلائی تھی اور اس کی ہر ضرورت کا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ نوشی کی تعلیم مکمل ہوئی تو پروین کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اماں جب نصیب میں ہوگی ہو جائے گی شادی، کیوں ہر وقت پریشان رہتی ہے؟ ایک روز نوشی نے ماں کو سوچوں میں گم اور پریشان دیکھ کر ٹوک ہی دیا، تیری ہم عمر سب لڑکیاں دو دو بچوں کی مائیں بن گئی ہیں، کیسے فکر نہ کروں؟ پروین ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اسی وقت مائی سغرا گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مائی سغرا اس علاقے کی سالوں پرانی رشتے والی خالہ تھی۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ یہی کام کر رہی تھی۔ مائی سغرا کے جتن سے آدھے گاؤں کے لوگوں کا بیڑا پار ہوا تھا، سو اب تک وہ سینکڑوں لوگوں کی شادیاں کروا چکی تھی۔ گاؤں کے سادہ لوگوں میں طلاق کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو طلاق ہونا گناہ سمجھا جاتا تھا اور طلاق کا سوگ موت کی طرح منایا جاتا تھا۔ خیر، سغرا کی آمد پر پروین کے دل میں امید کا دیا روشن ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ مسکرا کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سغرا کی مسکراہٹ کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ پروین نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے کچھ پوچھا تو وہ گردن ہلا کر ایک اچھی خبر ہونے کا اشارہ دینے لگی۔ پروین جانتی تھی کہ نوشی کی موجودگی میں سغرا بتانے سے گریز کر رہی ہے، سو بہانے سے اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ نوشی بیٹی، خالہ کے اور میرے لیے 2 کپ چائے تو بنا کر لا، سچ بڑی طلب ہو رہی ہے۔ نوشی فرما برداری سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو پروین بے چینی سے بولی، کیا خبر لائی ہو خالہ سغرا؟ اپنی نوشی کے لیے ایک رشتہ دیکھ کر آئی ہوں۔ خالہ سغرا بڑی خوش ہو کر بولی، وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، مگر یہ بتاؤ کہ رشتہ ہے کیسا؟ کہیں پہلے کی طرح اچھو نائی کے نکمے بیٹے کی طرح کا تو نہیں ہے؟ پروین کو سغرا کی پچھلی کارکردگی بالکل پسند نہ آئی تھی، سو ناک چڑھا کر بولی، لو کر لو گل۔ خالہ سغرا سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بھول گئی، تیرا رشتہ بھی میں نے ہی کرایا تھا۔ خالہ کو بڑی پرانی بات یاد آئی۔ ہاں، 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ پروین منہ بسور کر بولی، رشتہ کرانے کے ساتھ زندگی کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ باولی نہ ہو تو؟ خالہ ہنستے ہوئے بولی، اچھا رشتے کا بتاؤ، لڑکا خوبصورت، پڑھا لکھا اور امیر تو ہے نا؟ پروین نے بے چینی سے کہا تو خالہ بڑے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھ پروین، تو ہے میری بیٹی جیسی، غلط بات نہ سمجھاؤں گی تجھے، وہی مشورہ دوں گی جو مجھے بہتر لگے گا۔ آخر یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، لوگ یوں ہی نہیں مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، تبھی تو تجھے یہی کام سونپا ہے۔ پروین نے اعتراف کیا تو خالہ کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات پھیل گئے۔ لڑکے کے ابا کا اپنا رکشہ ہے اور لڑکا بینک میں چوکیدار ہے، اچھی لگی بندھی تنخواہ ہے۔ پروین کی تو مانو دل کی مراد پوری ہو رہی تھی، فوراً بول پڑی، اور خوبصورت بھی ہے، مگر ایک ذرا سا مسئلہ ہے، اگر برا نہ مانے تو۔ خالہ نے سوالیہ نظروں سے پروین کی طرف دیکھا تو پروین حیرت سے دیکھنے لگی۔ لڑکے کی ایک شادی ٹوٹ چکی ہے، بس یہی ذرا سا مسئلہ ہے، ورنہ لوگ بڑے شریف ہیں۔ سغرا نے بات ختم نہیں کی، سمجھو پروین کے غصے کو ہوا دے دی، مجھے پہلے ہی پتا تھا، میری پھول جیسی بیٹی کے لیے تمہارے پاس ایسے ہی دنیا جہاں کے بیکار رشتے موجود ہیں۔ ارے خود تو تم نے اپنی 3 بیٹیاں شہر بیاہ دیں، تینوں شکل کی ناصورت کی، مگر پھر بھی عیش کر رہی ہیں عیش۔ ایک میری پھول سی بیٹی کے لیے ہی چن چن کر عجیب و غریب رشتے لے کر آتی ہو۔ پروین کہنے پر آئی تو رکی نہیں، سغرا کانوں کو ہاتھ لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی، توبہ توبہ، نہ بڑے کا لحاظ نہ چھوٹے کا۔ بی بی اپنی بٹیا کی عمر بھی چیک کر لے، پورے گاؤں میں اس عمر کی ایک لڑکی بھی کنواری نہیں ملے گی، 4 کلاسیں کیا پڑھ لی، بیٹی آسمان سے اتری پری دکھنے لگی۔ خود ہی ڈھونڈ اس مہارانی کے لیے کوئی راجا، یا ایسا کرو دونوں ماں بیٹیاں گھر بیٹھ کر کسی شہزادے کا انتظار کرو جو بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور اسے بیاہ لے جائے گا۔ مجھے کون سا تم نے بات پکی ہونے پر لاکھوں کی مالیت کا سونا یا 10 جوڑے چڑھانے ہیں؟ یتیم بچی سمجھ کر نیکی کر رہی تھی جو گلے پڑ گئی۔ سچ ہے بھائی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا،
آگے بھی پھر خالہ سغرا تھی جس نے گھاٹ گھاٹ نگر نگر کا پانی پی رکھا تھا۔ دو سن کر تقریر کے انداز میں چار سنا کر ہی گئی۔ نوشی چائے کی ٹرے پکڑے حیران دونوں کو لڑتا دیکھتی رہ گئی۔ چلو چائے تو بچی، وہ دل میں سوچتی ہوئی چائے کا کپ مزے سے اٹھا کر پینے لگی۔ ماں کو چھیڑنے کا مطلب تھا اس کے غصے کا رخ اپنی طرف کرنا۔ پروین نے اپنی چائے ختم کی۔ ایک یہی چیز اس کے بی پی کو نارمل رکھ سکتی تھی۔ جب وہ چائے پی چکی تو نوشی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا، اس بار کیا ہوا ہے اماں؟ ہونا کیا تھا؟ دنیا بھر کے بیکار رشتے سغرا نے ہمارے لیے سنبھال رکھے ہیں، کچھ بولو تو برا لگ جاتا ہے۔ پروین نے منہ بنایا۔ اماں غلط نہیں کر دیا؟ خالہ سغرا کو باتیں سنا کر نوشی نے آہستہ سے کہا تو پروین سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو ٹھیک تھی، سغرا نے جا کر 10 گھروں میں اپنے پاس سے 10 باتیں جوڑ کر باتیں پھیلانی تھی۔ تو فکر مت کر، 2 دن بعد خود ہی آ جائے گی، سب بھلا کر، پروین نے اسے بتایا تھا اور ساتھ خود کو بھی تسلی دی تھی۔ رات کو پروین بستر پر لیٹی تو بیٹی کی امید بھری نظریں اس کی آنکھوں میں گھوم گئیں۔ کس طرح سغرا کے آنے پر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوتی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر بیٹی کا دلہن بننے کا ارمان پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی ایرے غیرے کا رشتہ قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی نوشی کی دوست کی چھوٹی بہن کے گھر بچے کی پیدائش کی مٹھائی آئی تھی، جسے حلق سے نیچے اتارنا تو بہت دور کی بات، پروین کا دیکھ کر ہی حال برا ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو اپنی پسند کا داماد ڈھونڈ کر 1 دن کے اندر نوشی کو دلہن بنا دیتی، مگر یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ کاش اس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید آج میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اتنے سال محنت کر کے لاکھوں روپے میں نے اس لیے تو جمع نہیں کیے کہ اس کا اعلیٰ ترین جہیز بنا کر کسی بھی عام سے انسان سے بیاہ دوں۔ تھوڑی دیر سے ہی صحیح، مگر میری شہزادی کی شادی جب ہوگی تو دنیا دیکھے گی۔ پروین یہی باتیں سوچتی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رات جب اپنے جوبن پر ہوتی تو سیاہ رنگت درمیانے قد اور سفید بالوں والا وہ بوڑھا جن انسانوں کی بستی میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز لڑکھڑایا ہوا سا تھا، کوئی پہلی نظر میں دیکھ کر اسے دیوانہ تصور کر سکتا تھا۔ وہ انسانوں کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور صرف انہی لوگوں کی مدد کرنے نکلتا تھا جو لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے اور اپنی محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ پروین کا شمار بھی ایسے ہی محنتی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پروین کو گہری نیند میں دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو پہلے تو اسے یہ اپنا وہم لگا، مگر جب مسلسل آواز سنائی دیتی رہی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لاکھ باہمت اور محنتی سہی، مگر تھی تو ایک عورت ہی، نازک دل اور اندر سے سہمی ہوئی۔ اس نے ایک نظر پاس لیٹی نوشی پر ڈالی جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، اور پھر یہ سوچ کر خود بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی کہ جو بھی ہوگا خود ہی واپس چلا جائے گا، مگر آنے والا جیسے واپس نہ جانے کی قسم کھا کر آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ محلے میں کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ ذہن میں یہ سوچ کر آئی تو وہ مزید بے حس بننے کی کوشش ترک کر کے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون؟ اس نے دل میں ڈرتے ڈرتے مگر بظاہر تیز آواز میں کہا تو ایک بھاری آواز سنائی دی، دروازہ کھولو پروین، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ پروین ایک اجنبی کی آواز اور اپنا نام سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے آخر کار ہمت کر کے دروازہ کھول ہی دیا۔ اپنے سامنے اس عجیب آدمی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس آدمی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کچھ رقم ہے، میرے لیے تھوڑی سی ہے، مگر اسے تھام کر تم ساری عمر کے لیے لحاف سینے کی مشقت سے بچ جاؤ گی اور ایک اچھی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ مزید بولا، میرا تعلق جنات سے ہے اور میں کئی سالوں سے ایسے محنتی لوگوں کی تلاش میں ہوں جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زیادہ اپنی محنت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، شرم نہ آئی رات کے اس پہر 2 اکیلی عورتوں کے گھر کا دروازہ پیٹتے ہوئے؟ ارے تم جیسی عورتوں سے فری ہونے والے بہت سے مرد دیکھے ہیں، خوب جانتی ہوں تم جیسوں کو۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ پروین نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اندر آ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاش نوشی کا باپ زندہ ہوتا، کسی مائی کے لال کی ہمت نہ ہوتی رات کے اس پہر اس گھر کے دروازے کو بچانے کی۔ پروین شوہر کو یاد کرتی اور آنسو بہاتی رات کو بڑی دیر سے سوئی۔ اگلے دن بھی وہ چپ چپ ہی تھی۔ تنگ آ کر نوشی پوچھ بیٹھی، اماں لگتا ہے آج تم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے،
دنیا میں مجھے دو ہی چیزیں بڑی بری لگتی ہیں، ایک تو ہو گئی تیرے چہرے کی اداسی اور دوسری تیری یہ خاموشی۔ نوشی ماں کے گلے میں بازو ڈالے بڑے لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ پریشان ہے تو اپنی اس شیرنی کو سب بتا دے، وہ اترا کر بولی تو پروین اسے سمجھانے لگی۔ عورت چاہے خود کو جتنا بھی مہان اور توپ چیز سمجھ لے، مگر رہتی وہ ہمیشہ ایک کمزور ہستی ہی ہے، سمجھ لے میری بات، پروین نے حتمی انداز میں سمجھایا تو نوشی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جانتی ہوں ماں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، مجھے تم نے ہی سمجھایا تھا کہ جو عورت اپنی حدود کا خیال رکھتی ہے اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ نوشی نے پرانی نصیحت یاد دلائی تو پروین نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں اسی طرح ایک دوسرے کو بہلا لیا کرتی تھیں۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں، پروین نے تمہید باندھی تو نوشی منتظر نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ سغرا کے گھر جاؤں گی آج اور اس سے معذرت کر کے اسی چوکیدار کا رشتہ دیکھنے چلی جاؤں گی جس کا وہ بتا رہی تھی۔ نوشی حیران پریشان سی ماں کی بات سن رہی تھی۔ اتنی تنگ آ گئی ہے مجھ سے؟ نوشی نے منہ بسورا۔ تنگ نہیں آ گئی پاگل لڑکی، کل کو اگر میں مر آ گئی تو کوئی تو تیرا اپنا ہوگا۔ بس کر دے اماں، یہ جذباتی سین میرے سامنے نہیں چلے گا۔ اس سے پہلے کہ پروین کچھ بولتی، باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں کون آیا ہے، دعا کرو برابر والوں کے گھر سے بریانی آئی ہو، نوشی کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، مگر پروین نے اسے منع کر دیا۔ رک، دروازہ میں کھولوں گی۔ پروین سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ نوشی حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ پہلے تو کبھی اس نے اس طرح اسے دروازے پر جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور بھلا یہاں آتا ہی کون تھا؟ لحاف سلوانے کے لیے کوئی عورت، گلی میں کھیلتے بچوں کی گیند اڑ کر آتی تو وہ دروازہ پیٹتے، یا پھر محلے میں کوئی کچھ اچھا پکا ہوتا تو سب گھروں میں بانٹ کر کھانے والوں کی دستک کے علاوہ کوئی کبھی اس دروازے پر نہیں آیا تھا۔ پروین نے رات والی بات بیٹی سے مکمل طور پر چھپائی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں ابھی تک ڈری ہوئی تھی، تبھی اسے دروازے پر بھی نہ جانے دیا تھا۔ نوشی ابھی کھڑی حیران ہی ہو رہی تھی کہ اندر آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر چونک گئی اور پھر خوشی کے مارے اچھل ہی پڑی۔ آنے والی کا بھی یہی حال تھا۔ یہ اس کی کالج کی دوست رواحہ تھی، جو پورے 2 سال بعد اس کے سامنے موجود تھی۔ تجھے میں یاد تھی؟ وہ خوشی کے مارے بول نہیں پا رہی تھی۔ تو کوئی بھولنے والا نمونہ تھی۔ رواحہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو دونوں کی مائیں بھی ان دونوں کا یہ پاگل پن دیکھ کر ہنس پڑی۔ پروین نے دونوں کو بڑی عزت سے کمرے میں بٹھایا اور نوشی شربت بنانے کے لیے چینی گھولنے لگی۔ برقعے اتاریں آپ دونوں، شہر سے گاؤں تک کا سفر خاصا طویل ہے، تھک گئی ہوں گی آپ دونوں، پروین نے میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو رواحہ کی والدہ، جو لمبی چوڑی اور بے حد سرخ و سفید رنگت والی خاصی خوبصورت خاتون تھی، بات کرتی تو موتیوں جیسے دانت نمایاں ہو کر ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے۔ نوشی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ہماری تو ساری تھکن ہی دور ہو گئی ہے، رواحہ کی والدہ رابعہ خاتون نے مسکرا کر کہا تو پروین بھی مسکرا دی۔ مہمانوں کی ٹھنڈے شربت سے تواضع کرنے کے بعد نوشی بریانی تیار کرنے لگی۔ رواحہ بھی کچن میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھیں اور کالج کی یادوں کو تازہ کر کے ہنس رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد رابعہ خاتون نے دل کھول کر کھانے کی تعریف کی۔ نوشی کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے، بہت اچھی بچی ہے، جس گھر میں جائے گی روشنی بھی کھیر دے گی، دعا کرے وہ دن بھی جلد آئے۔ پروین کہے بنا نہ رہ سکی، ارے بہن، بیٹیوں کا وقت کب پورا ہو جائے پتہ نہیں چلتا، یہ تو چڑیا کی مانند ہوتی ہیں، جیسے ہی ان کے نصیب کا دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے فوراً لمبی اڑان بھر جاتی ہیں، پیچھے ماؤں کو ملنے کے لیے دن کتنا ہوا چھوڑ جاتی ہیں۔ ماحول سوگوار سا ہو گیا تھا۔ خیر، یہ رہا تمہارا لذیذ بریانی بنانے کا انعام۔ رابعہ خاتون نے اپنے بیگ سے رقم نکال کر نوشی کی ہتھیلی پر رکھ دی، اور یہ رواحہ کی شادی کا کارڈ ہے، آپ دونوں نے شادی میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ رابعہ نے شادی کا کارڈ پروین کو تھماتے ہوئے اصرار کیا تو وہ مسکرا کر حامی بھرنے لگی۔ بے فکر رہیں، ہم دونوں ضرور آئیں گی۔ ہائے اماں، سچ تم مجھے شہر لے کر جاؤ گی؟ نوشی مارے خوشی کے بے یقین تھی۔ اور اگر تم ہمیشہ کے لیے شہر میں ہی شفٹ ہو جاؤ تو؟ رواحہ نے معنی خیز سے کہا تو نوشی ہنس پڑی۔ ایسا تو خواب میں ہی ہو سکتا ہے، کچھ خواب حقیقت کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، رابعہ خاتون نے کہا اور الوداعی انداز میں ان دونوں سے ملنے لگی۔ ایک خوبصورت اور یادگار ملاقات ختم ہوئی تھی اور وہ دونوں شادی میں شرکت کرنے کا وعدہ لے کر واپس چلی گئی تھی۔ تو نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا؟ ان کے جانے کے بعد پروین نوشی سے پوچھ رہی تھی۔ روحی کی باتیں بتاتی تو تھی آپ کو، رواحہ وہی روحی ہے، نوشی نے ہنس کر ماں کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کل اتوار بازار کا میلہ لگے گا، صبح جلدی کام نمٹا لینا، خریداری کے لیے چلیں گے، رواحہ کے لیے تحفہ بھی لے لینا۔
پروین نے تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت بیٹی کو تھما دی تھی۔ ہائے سچ ماں، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ نوشی خوشی سے اچھل کر ماں کے گلے لگ گئی۔ پروین نے زوردار تھپڑ لگا کر اسے دور کیا۔ ہٹ پیچھے، لحاف سینے دے مجھے، اور میں پہلے ہی بتا رہی ہوں اگر ایک بھی فیشن والا کپڑا لینے کی ضد کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اور وہاں جا کر تیرے سر سے دوپٹہ نہ اترے۔ لوگ شریف اور سادہ نظر آتی بچیوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور میک اپ تو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ نوشی جو نیا میک اپ خریدنے کا سوچ رہی تھی چڑ کر رہ گئی۔ اتنی پابندیاں کس خوشی میں؟ اماں، بناؤ سنگھار کے موقع کبھی کبھار تو نصیبوں سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہیں جا کر تیرا نصیب کھل جائے۔ پروین کے کہنے پر نوشی ہنس پڑی۔ لو کر لو گل، جو نصیب اپنے دیس میں نہ کھل سکا وہ پردیس میں کیا خاک کھلے گا؟ خوش فہمی کے شہر سے نکل آ میری پیاری ماں، دنیا میں ایک اس مسئلے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ منہ اچھا نہ ہو تو کم از کم بات اچھی کر لینی چاہیے۔ فٹے منہ تیرے، پروین غصے سے کہہ کر ارد گرد اسے مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے لگی تو نوشی خطرہ محسوس کر کے وہاں سے بھاگ نکلی۔ جھلی نہ ہو تو پروین منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ اتوار کے روز وہ دونوں گھر کا کام جلدی سے نمٹا کر خریداری کے لیے بازار چلی گئیں۔ زیادہ تر پروین خود ہی اکیلی بازار جا کر ضرورت کی اشیاء خرید لاتی تھی۔ خاص موقعوں جیسے عید تہوار پر جب نوشی کا سامان اور ضرورت کی اشیاء لینی ہوتی تو اسے ساتھ لے جاتی، اور یہ دن نوشی کے لیے بڑا خوبصورت ہوتا۔ بازار کی رونقیں اور نئی نئی چیزیں دیکھنا اور خریدنا اسے بہت پسند آتا۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ وہ بازار میں خوشی خوشی پھرتی، مختلف چیزیں دیکھ اور خرید رہی تھی۔ رنگ برنگی چوڑیاں لے کر وہ دونوں جیسے ہی مڑی، ایک عجیب شکل والے اور چھوٹے قد کے سانولی رنگت والے آدمی کو دیکھ کر پروین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نوشی کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ پروین اس لیے آگے بڑھ گئی اور پھر جلد ہی 2-4 چیزیں اور خرید کر وہ دونوں واپس جانے کے لیے چلنے لگیں۔ پروین بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے دل میں کوئی ڈر ہو۔ نوشی پوچھ ہی بیٹھی، اماں کیا تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ نہیں تو؟ پروین صاف مکر گئی۔ اس عجیب آدمی کو دیکھ کر تم پریشان کیوں ہوئی تھی اماں؟ کیا تم اس کو جانتی ہو؟ نوشی کے سوال کرنے پر پروین ہنس کر اسے مطمئن کرنے لگی۔ نہیں تو، میں اسے بھلا کیسے جانوں گی؟ میں نے تو خود اسے پہلی بار دیکھا تھا، مگر وہ مجھے شکل سے کوئی جن لگ رہا تھا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ پروین نے بیٹی کے خیالات جاننے چاہے۔ مجھے نہیں معلوم، مگر وہ بوڑھا آدمی عجیب سا تو تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہم ہو، میں نے اسے ایک ٹھیلے والے کو پیسے پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ نوشی کو یاد آیا، کیا واقعی؟ ہو سکتا ہے اس نے کچھ خریدا ہو۔ پروین کو حیرت ہوئی۔ نہیں، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ خالی ہاتھ تھا، نوشی نے کہا تو پروین نے ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا، واقعی اس کے تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ حلیے سے اتنا امیر تو نہیں لگتا تھا کہ کسی کی مدد کرے، تو کیا واقعی وہ ایک جن ہے؟ یہ سوچ کر ایک بار پھر پروین کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گھر آ کر نوشی نئی چیزوں پر ٹوٹ پڑی تھی اور بار بار سب چیزیں نکال کر نئے سرے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ پروین کا دماغ اب بھی اسی بوڑھے جن میں اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی اور پھر بول پڑی، نئی چیزیں دیکھ کر ہی پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے آج، یا کھانا بھی لے کر آؤ گی؟ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو اماں، دسترخوان لگا رہی ہوں۔ نوشی ہنستی ہوئی کچن میں چلی گئی اور کھانا نکالنے لگی جو وہ صبح بنا کر گئی تھی۔ جلد ہی دونوں کی شہر جانے کی تیاری مکمل ہو گئی تھی اور ایک روز وہ شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رواحہ اور اس کی ماں کے علاوہ شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہ تھا، سو وہ ماں بیٹی سیدھا انہی کے گھر گئی تھی۔ نوشی عرصے بعد گھر سے نکل کر بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ رواحہ اور رابعہ خاتون نے بڑی خوش دلی سے ان دونوں کا استقبال کیا تھا اور انہیں اپنے مہمانوں سے ملوایا تھا۔ انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کا اس خاندان سے کوئی خونی یا کوئی بہت پرانا گہرا تعلق ہو۔ پروین اس خاندان کی مہمان نوازی اور اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ مائیوں اور مہندی میں نوشی کو بہت مزہ آیا۔ اس نے ان کی رسموں کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اس شادی میں وہ نت نئی رسمیں پہلی بار دیکھ رہی تھی اور بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ رات گئے تک ڈھول بجتا اور بڑی دیر تک لڑکیاں گانے گاتی اور رقص کرتی۔ نوشی ان کے ساتھ مل کر ڈھول بجاتی اور ماں سے نظر بچا کر گانا بھی گا لیتی۔ رواحہ کی کزنز اور دوستوں سے بھی اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ انہیں اس کا گانا گانا بھی بہت پسند آیا تھا۔ وہ بار بار گانا گانے کے لیے اصرار کرتی اور اس کی آواز کی تعریف کرتی، مگر اس کے دل میں ماں کا ڈر بھی تھا کہ ماں کو غصہ آیا تو گھر جا کر اس کی شامت آ جائے گی، سو وہ ماں کی آنکھ کا اشارہ بھی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ رابعہ کے 2 بچے تھے، رواحہ اور ارحم۔ ارحم ایک اچھی کمپنی میں
بہترین پوسٹ پر تھا، جبکہ رواحہ نے گریجویشن کیا ہوا تھا۔ رابعہ مصروفیات کے باوجود آتے جاتے پروین سے ڈھیروں باتیں بھی کر لیتی۔ پروین کوئی کام کرنے لگتی تو رابعہ نرمی سے یہ کہہ کر اسے کام کرنے سے روک دیتی کہ ہمارے ہاں مہمانوں سے کام کروانے کا رواج نہیں ہے۔ پروین کو ان کا بڑا سا پکا گھر بہت پسند آیا تھا۔ صاف ستھرا بڑا سا صحن اور بڑے بڑے کمرے، کشادہ سا باورچی خانہ، دھول مٹی کا ڈھونڈنے سے بھی نام و نشان نہ تھا۔ ایسا گھر تو وہ تصور میں اپنی بیٹی کے لیے سوچتی تھی۔ نوشی دوسرے کمرے میں جہیز کے کپڑے جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے ٹانک رہی تھی۔ کاش میری نوشی کے نصیب میں ایسا گھر لکھا ہو، پروین دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت رابعہ اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں بہن؟ کیوں شرمندہ کر رہی ہیں رابعہ بہن؟ آپ جو پوچھنا چاہتی ہیں بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں، پروین نے مسکرا کر کہا تو رابعہ کا حوصلہ بڑھا۔ دراصل میں نوشی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس کا رشتہ کہیں طے کیا ہے یا نہیں؟ رابعہ کے پوچھنے پر پروین نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نہیں بہن، رشتے تو بہت آئے مگر اب تک کسی ایک رشتے پر بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ پروین کے کہنے پر رابعہ کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اور اگر کوئی نیک رشتہ یہاں مل جائے تو کیا خیال ہوگا آپ کا؟ پروین اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی کہ رابعہ کا اشارہ نہ سمجھ سکتی۔ یہ موقع بھی وہ ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی، سو ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی رضامندی دینا ضروری تھا۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا اکلوتی بیٹی کو اتنی دور شہر میں بیاہوں گی، مگر یہاں آ کر وہ اتنی خوش ہے کہ مجھے اپنا خیال بدلنا پڑ رہا ہے۔ پروین نے بھی ذرا گھما کر مگر مثبت جواب دے دیا تو رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پروین ارحم کو دیکھ چکی تھی۔ وہ با ادب اور خوبصورت لڑکا اسے پہلی نظر میں پسند آیا تھا۔ ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ بارات والے دن نوشی کی سادگی اور خوبصورتی اسے سب سے زیادہ نمایاں کر رہی تھی۔ سفید فراک اور چوڑی دار پاجامے میں سفید موتیے کا زیور پہنے، آنکھوں میں کاجل کی لکیر اور گھٹنوں تک آتی چٹیا میں اس کے سادہ چہرے کی معصومیت اتنی واضح اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی کہ دیکھنے والا نظر ہٹانا بھول جاتا۔ کتنی ہی بار پروین نے اس کی بلائیں لی تھی اور رابعہ نے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ ولیمے کے بعد انہوں نے اجازت چاہی تو رابعہ نے روک لیا۔ رواحہ کی مکلاوے کی دعوت کے بعد ہی آپ لوگ جائیے گا، وہ محبت بھرے انداز میں ان دونوں کو روک رہی تھی۔ پروین ان کے خلوص کو ٹھکرا نہ سکی۔ خیر خیریت سے مکلاوے کا فنکشن بھی ذہن و دل پر خوبصورت یادیں چھوڑ کر ختم ہوا اور پروین نے بھی جانے کی تیاری مکمل کر لی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اپنے ارحم کے لیے نوشی کا ہاتھ مانگنے آپ کے در پر آ سکتے ہیں، سوالی بن کر رابعہ نے پروین کو اکیلے دیکھ کر اپنے دل کی بات کہہ دی۔ پروین کے من کی مراد پوری ہوئی تھی، اسے تو پہلے سے ہی اس وقت کا انتظار تھا۔ فوراً بولی، نوشی میری ہی نہیں آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں آ کر بات پکی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ رابعہ نے رضامندی ظاہر کی تو پروین نے اسے گلے لگا لیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ نوشی دل میں خوبصورت اور یادگار لمحات بسائے واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس کی وہاں بہت سی دوستیں بنی تھی جنہوں نے اسے الوداع نم آنکھوں کے ساتھ کیا تھا۔ گھر آ کر پروین کے چہرے پر بڑی چمک تھی۔ نوشی نے نہ جانے کتنے عرصے بعد یا شاید پہلی بار ماں کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب ان کی پچھلی گلی میں ایک مزدور کی بیمار بیوی فوت ہو گئی تھی۔ پورا گاؤں افسوس کے لیے وہاں موجود تھا۔ پروین بھی ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کی موت پر ہر آنکھ میں دکھ تھا۔ فیقہ اپنی بیوی کی موت پر بڑا دکھی تھا۔ پروین کی نظریں اس پر تھیں۔ بیچارے غریب نے محنت مزدوری کر کے بیوی کا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کسی بھی حکیم کی دوا سے اسے آرام نہ آیا تھا اور بیچارے 4 چھوٹے بچوں کی ذمہ داری اکیلے مزدور شوہر پر ڈال کر خود منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ کسی آدمی نے قریب آ کر فیقے کے ہاتھ میں بہت سے نوٹ تھما کر اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا۔ پروین نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ وہی بوڑھا جن تھا جسے وہ پہلے بھی 2 بار دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کر ایک لفظ بھی کہے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ پروین بے چین سی ہو گئی تھی اور کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اٹھ کر گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر وہ لیٹ گئی تو نوشی یہی سمجھی کہ ماں کو فیقے کی بیوی کے مرنے کا غم لگ گیا ہے، سو وہ خاموش رہی اور کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔ تو وہ اس رات بالکل سچ کہہ رہا تھا کہ وہ ضرورت مند لوگوں کے گھر جا کر پیسے بانٹتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ میں نے اسے کتنا غلط سمجھا اور اس بیچارے نیک دل جن کو کتنا ذلیل و رسوا کیا تھا۔ توبہ! وہ دل ہی دل میں اپنے رویے پر سخت شرمندہ تھی۔ کھانا کھا لے اماں۔ کچھ دیر بعد نوشی نے دسترخوان بچھا کر ماں کو آواز دی تو وہ سوچتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
اب وہ گھر گھر جا کر پیسے بانٹنے والا بوڑھا جن ملا تو اس سے اپنے رویے کی معافی ضرور مانگوں گی۔ یہ سوچ کر وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہو گئی۔ نوشی ماں کی ہر ممکن حد تک مدد کرتی تھی۔ وہ یہ بات محسوس کرتی تھی کہ ماں اب کام کر کے جلد تھک جاتی ہے، سو وہ گھر کے کام کے علاوہ لحاف سینے میں بھی ماں کی مدد کرتی تھی۔ پروین اسے بغیر کہے کام کرتا دیکھتی تو دل سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کرتی۔ وہ دل ہی دل میں رابعہ کا انتظار کر رہی تھی اور یہ انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا۔ 2 ماہ اسی انتظار میں گزر گئے۔ وہ دل میں سوچتی کہ رابعہ بہن جب آنا ہی نہیں تھا تو وعدے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بلا وجہ انتظار کی سولی پر چڑھائے رکھا۔ کیا ضرورت تھی امید دلانے کی جب وعدہ ہی پورا نہیں کرنا تھا؟ ایک روز سغرا خود ہی سب کچھ بھلا کر آ گئی۔ لے بہن، تو نے تو بلانا یا میرے گھر آنا مناسب نہ سمجھا، مگر میں خود ہی آ گئی ہوں بے شرم بن کر، سغرا نے کہا تو کچن میں کھڑی نوشی کھی کھی کر کے ہنسنے لگی اور اس کے سامنے بیٹھی پروین شرمندہ سی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے خالہ، تمہیں معلوم تو ہے کہ پہلے میں شہر چلی گئی تھی، پورے 15 دن وہاں لگ گئے تھے مجھے۔ اس کے بعد گھر آئی تو کئی آرڈر آئے پڑے تھے، وہ مکمل کرنے میں ہی اتنا وقت لگ گیا کہ بس کیا بتاؤں، اور تمہیں تو پتہ ہے اب جسم میں وہ پہلے والی طاقت تو ہے نہیں، جلد تھک جاتی ہوں، کام اکثر ادھورا رہ جاتا ہے۔ نوشی نے چائے کی ٹرے لا کر رکھی تو سغرا کی اس پر نظر پڑی تو اسے دیکھ کر کام کی بات یاد آئی۔ اس کے رشتے کا کیا بنا؟ کہیں بات بنی؟ نہیں، پروین نے مایوسی بھرے انداز میں کہا تو سغرا اس کے کان کے قریب آ کر آہستہ آواز میں اسے بتانے لگی، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، کہے گی تو بات چلا دوں گی، لڑکیاں تو بہت ہیں مگر اللہ بخشے تیری ساس کو میرے ساتھ بالکل سگی بہنوں والا سلوک کرتی تھی، یہی سوچ کر پہلے تیرے پاس چلی آئی ہوں، بس جو بھی جواب ہو جلدی بتا دینا، رشتے کے بارے میں بھی کچھ بتا دو، پروین نے بے چینی سے کہا تو سغرا ہنس پڑی، بتاتی ہوں، 2 ہی بھائی ہیں، بڑا آرمی میں ہے، چھوٹے کا ہول سیل مارکیٹ میں اپنا چمڑے کا کاروبار ہے، رنگ ذرا دبتا ہوا ہے، مگر بہن مرد کی کمائی دیکھی جاتی ہے، بھلا مرد کا رنگ روپ کون دیکھتا ہے؟ سغرا کی بات پروین کے دل کو لگی تھی، فوراً ہاں میں ہاں ملائی، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ایسا کرو آنے والے اتوار کو ان لوگوں کو یہاں بلا لو، ایک بار نوشی کو دیکھ کر پسند کر لیں تو بات آگے بڑھا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کر چائے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سغرا اٹھ کر چلی گئی۔ پروین کے دل پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا، کام میں بھی دل لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے لحاف سی رہی تھی کہ نوشی کو کوئی بات یاد آئی۔ اماں، ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی میں، بتا دے، کیوں میرا دل ہلا رہی ہے؟ پروین نے کہا تو نوشی ہنس پڑی۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ماں، کل جب تم سریا خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی تو ڈاکی آیا تھا روحی کا خط لے کر، اتنی اہم بات تو نے مجھے نہیں بتائی، کل مہیا نہ ہو تو۔ اچھا اب جلدی بتا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے، بلکہ اٹھ اور ابھی اسی وقت مجھے پورا پڑھ کر سنا۔ نوشی قریب بیٹھنے کی وجہ سے ماں کے دھپ سے محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ ہائے ہائے ماں، تیرے پاس بیٹھنا ہی عذاب ہے، وہ کمر سہلاتے ہوئے دہائی دینے لگی۔ 3 تاریخ کو رواحہ خالہ رابعہ کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہیں، یہی بتانے کے لیے اس نے خط لکھا تھا۔ کیا واقعی؟ پروین اب بھی بے یقین تھی، اس میں اتنا حیران پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نوشی ہنس پڑی۔ 3 تاریخ کب ہے؟ پروین نے اس کے ہنسنے کا کوئی نوٹس لیے بغیر سوال کیا۔ پرسوں، نوشی سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے بولی۔ اوہ اچھا، چل اٹھ اور پردے اتار کر دھونے کے لیے بھگو اور قالین بھی اٹھا کر پانی میں ڈال کر رکھ دے، یہ میں خود ہی دھو لوں گی۔ پروین جتنا گھر کو چمکانے کے چکر میں تھی، نوشی نے چہرے پر اتنی ہی بیزاری سجا لی۔ کیا ہو گیا اماں، میں ان کاموں میں پڑ گئی تو تمہارے ساتھ یہ لحاف کون بنوائے گا؟ نوشی نے مسکین سی صورت بنائی مگر پروین نے اس کی ایک نہ سنی۔ اگلے 2 دنوں میں پروین کی سختی اور نگرانی کا نتیجہ تھا کہ گھر چمک رہا تھا۔ چھوٹے سے کچے صحن کو نوشی نے ایسا لیپ لگایا تھا کہ اس کی ہمواری پکے فرش کو بھی مات دے رہی تھی۔ مسہری پر ہاتھ سے کڑی ہوئی چادر اور اس کے ساتھ کا دروازے پر پردہ ڈالنے کے بعد ایسی ہی مزید تبدیلیاں کر کے انہوں نے اپنے گھر کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ 3 تاریخ کی صبح کو پروین اپنی تیاری سے مطمئن تھی مگر نوشی اچھی خاصی تھک چکی تھی، گو کہ پروین نے اسے باقاعدہ رشتے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر ماں کی تیاریاں دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی اور پروین کے کہنے پر اپنا سب سے بہترین کاٹن کا سوٹ نکال کر ہلکا پھلکا تیار ہو گئی تھی۔ 12 بجے کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی مہمان تھے جن کا شدت سے انتظار ہو رہا تھا۔ اس بار رواحہ اور رابعہ کے ساتھ رابعہ کی نند یعنی رواحہ کی پھپھو زرش بھی آئی تھی۔ وہ تینوں مٹھائی کے ٹوکرے اور تحائف سے لدی بندی آئی تھیں۔
زرش ملنسار ہنسنے ہنسانے والی خوش مزاج عورت تھی۔ رواحہ کی شادی پر بیرون ملک ہونے کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکی تھی۔ اب پہلی بار نوشی کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ چائے اور دیگر لوازمات سے انصاف کر کے رابعہ جلد ہی اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ بہن پروین، ہم زیادہ تکلف میں نہیں پڑیں گے۔ آپ کی طرف سے ہاں ہے تو آج بات پکی کر کے ہی واپس جائیں گے۔ جہیز کی آپ بالکل فکر مت کیجیے گا، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو نوشی بیٹی کی، جو مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ رابعہ نے اتنی محبت سے کہا کہ اتنے خلوص پر پروین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رابعہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور نوشی کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کی۔ کھانے کے بعد وہ بے حد اصرار پر بھی نہیں رکے۔ ان کے جانے کے بعد پروین بے حد غمزدہ تھی۔ پہلے بیٹی کا رشتہ نہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کو رخصت کرنے کا سوچ کر جان نکل رہی تھی۔ تیرے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو آئے گا مجھے، تیرے بغیر میں کیسے رہوں گی میری بچی۔ پروین نوشی کو گلے لگا کر رو رہی تھی۔ نوشی کے بھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج وہ دونوں کھل کے رو رہی تھی، ایک دوسرے کو تسلی دے رہی تھی اور نہ ہی حوصلہ بڑھا رہی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی فیز سے گزر رہی تھی۔ اماں، میں تجھے شہر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، ورنہ میں کہیں نہیں جانے والی، نوشی نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پروین ٹھنڈے سانس بھر کر رہ گئی اور بولی، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں میری جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بیاہ دیا جائے تو بس پرائی ہو گئی۔ اور بتاؤ بھلا، کبھی کوئی پرائے لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہے کیا؟ پروین کے سمجھانے پر نوشی نے منہ بنایا۔ اسی صدیوں پرانی سوچ کو غلط ثابت نہیں کیا تو میرا نام بھی نوشی نہیں، چاہے جو مرضی نام رکھ لے، مگر یہ پرانے رواج کبھی بدلیں گے اور نہ ہی لوگوں کے خیالات، پروین نے صاف گوئی سے کہا۔ اگلے دن پروین نے خالہ صغرا کے گھر جا کر اسے نوشی کے رشتے کے بارے میں ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے بھی مٹھائی کھا کر منہ میٹھا کیا اور دل سے ان کی خوشی میں خوش ہوئی۔ نوشی کی بات پکی ہونے کی مٹھائی آدھے گاؤں میں تقسیم ہو چکی تھی اور اب مبارکباد دینے کے لیے لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری تھا۔ پرانا دور تھا، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے غم اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ 3 دن تک رات گئے تک محلے کی لڑکیوں نے ڈھولکی رکھ کر نوشی کی بات طے ہونے کی خوشی منائی۔ ایک روز پروین نے صندوق سے ایک پرانی پوٹلی نکالی اور اس کے اندر رکھا زیور نکال کر دیکھنے لگی۔ اس زیور سے اس کی بڑی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ اس کی ماں کا دیا ہوا زیور تھا، جو اس نے ماں کی نشانی کے طور پر بڑے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اس نشانی کو آخری بار سینے سے لگا کر اس پر فاتحہ پڑھ لی جاتی، سو وہ اسے پڑھ کر غور سے دیکھتی ہوئی چھو رہی تھی۔ اگلے روز وہ گاؤں کے واحد مشہور اور قابل بھروسہ سنار عارف کو وہ زیور بیچ آئی تھی۔ دل دکھی ضرور تھا، مگر بیٹی کی خوشیوں کے لیے وہ اس سے بڑی قربانی بھی دینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ساتھ ہی محلے کا درزی نیاز، جو اس کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا، اسے اپنے ساتھ لے جا کر فرنیچر اور کچھ ضروری اشیاء بنانے کا آرڈر دے آئی تھی۔ نوشی کو شادی کے سارے کپڑے اس کی پسند سے دلائے تھے۔ نوشی جو عام دنوں میں ماں کی منت ترلے کر کے بازار جاتی تھی، اب ماں کی جدائی اور گھر سے دور جانے کا احساس اتنا دل پر حاوی تھا کہ نئی چیزیں اور خوبصورت کپڑے خریدنے سے بھی وہ خوش نہیں ہو رہی تھی۔ پروین اسے بہلانے کی بڑی کوشش کرتی، مگر اس کی ہر کوشش بیکار جاتی۔ میں شہر جاتے ہی سب سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی ماں، اس کی بس یہی ایک رٹ تھی، بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اپنی شادی کی تیاری اور رنگ روپ پر توجہ دے۔ پروین اسے چپ کرا دیتی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ پروین بڑی مارکیٹ سے نوشی کے جہیز کا سامان لے کر آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خاصی تھکی ہوئی تھی، اس لیے رات کا کھانا جلدی کھا کر دروازے کی بڑی کنڈی لگا کر دونوں جلد سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ تھکن کی وجہ سے پروین جلد ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نوشی نے ماں کو ہلا کر جگایا تھا۔ کمرے کے باہر سے غیر معمولی آوازیں آ رہی تھیں۔ باری باری 2-3 بندے صحن میں کودے تھے۔ ان کے جوتوں کی آواز سن کر پروین دل تھام کر رہ گئی۔ نوشی کا بھی گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتی یا اپنے بچاؤ کے لیے کچھ انتظام کرتی، 3 نقابپوش دروازے کو دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئے اور ان پر بندوق تان کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھ بوڑھی اماں، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہمارے حوالے کر دے۔ کسی قسم کی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کو ابھی گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ بندوق کا رخ نوشی کی طرف کر کے ان میں سے ایک بولا تھا۔ پروین ڈرتے ہوئے سارے پیسے جو اس کے عمر بھر کی کمائی تھے اور لاکھوں کے حساب سے تھے، اس نے اپنی ضروریات اور بیٹی کی خواہشات کو دبا کر یہ 1-1 روپیہ جمع کیا تھا، جو اب اپنے ہاتھ سے ان ظالموں کے حوالے کرنا پڑ رہا تھا۔ جو زیور بنوایا ہے وہ بھی ہمارے حوالے کرو،
पैसे बैग में रखने के बाद उनमें से एक बोला तो परवीन मरियल अंदाज में जेवर वाला छोटा सा संदूक निकाल लाई और उसके अंदर से सारा जेवर जो नौशी को शादी पर देने के लिए नए और खूबसूरत डिज़ाइन ऑर्डर पर तैयार करवाए थे सब उन जालिम डाकुओं के हवाले कर दिए। वो सब समेट कर मिनटों में चलते बने। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? नौशी सिसकियाँ लेती रो रही थी, जबकि परवीन पर सख्ता तारी था। कोई इतनी आसानी से कैसे उसकी उम्र भर की जमा पूंजी लेकर जा सकता था? इस हकीकत को मानना तो दूर की बात थी, उस वक्त समझना ही बड़ा मुश्किल काम था। दोनों माँ बेटियाँ बड़ी देर तक इसी तरह लुटी पुटी सी बैठी रहीं। काफ़ी देर बाद नौशी ने उठकर दरवाज़ा बंद करके मरियल हाथों से कुंडी लगाई थी। दीवार फलांकर आने वालों ने वापस जाने के लिए दरवाजे का इंतखाब किया था और दरवाज़ा चौपट खोलकर चले गए थे। अगला दिन बड़ा क़यामत ख़ेज़ था, दुख से भरा और फिक्र से लिपटा। ये दिन हौलनाक सा था। परवीन को बेटी की शादी कैसे होगी, ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जबकि नौशी को माँ की उम्र भर की कमाई लुट जाने का शोक चैन नहीं लेने दे रहा था। शोक के लिए आने वालों के अलग सवाल जवाब थे। खैर, ये दिन बड़ा ही अजियतनाक था। वो रात को जल्द सोने के लिए लेट गई थी। नौशी थकन की वजह से जल्द सो गई थी, मगर परवीन की आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। वो आंखें बंद करके सोने के लिए लाख कोशिश करती रही, मगर नींद ने न आना था सो न आई। रात धीरे धीरे सरक रही थी। दस्तक की आवाज़ सुनकर परवीन चौंक गई थी। आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। आने वाला ढीठ बना मुसलसल दरवाज़ा बजा रहा था। परवीन उठी और सहन में आकर दरवाज़ा खोले बगैर बुलंद आवाज़ में बोली थी, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? अब हमारे पास गंवाने के लिए कोई रुपया पैसा या जेवर नहीं बचा है, लिहाजा जिस तरह आए हो उसी तरह वापस लौट जाओ। यहाँ तुम्हें एक बेबस माँ की फरियाद और उसकी एक बदनसीब बेटी की बेबसी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। परवीन रो पड़ी थी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए परवीन बहन। दरवाजे की दूसरी जानिब से आने वाली आवाज़ सुनकर परवीन चौंक गई थी। ये आवाज़ वो पहले भी कहीं सुन चुकी थी, मगर कहाँ, ये याद करना मुश्किल था। दरवाज़ा खोलो परवीन बहन, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो परवीन इस बार चौंक गई थी और उसे अच्छी तरह याद आ गया था कि ये आवाज़ किसकी है और उसने कब सुनी थी। शर्मिंदगी की एक लहर उसके दिल में उठी और वो अगले ही लम्हे दरवाज़ा खोल गई थी। वो बूढ़ा अपने उसी पुराने हुलिये में हजार हजार के नोटों की बड़ी सी गड्डी हाथ में पकड़े मुअद्दब सा खड़ा था। हम तुम्हारे दुख पर परेशान हैं, तभी ज़िंदगी में पहली बार एक दरवाजे से इनकार मिलने के बाद भी उसी दरवाजे पर वापस लौट आए हैं। मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दें और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी मदद की जाए। आप ये पैसे वापस ले जाइए। आज आपको बहन कहा है, सो आज के दिन ये हमारा फ़र्ज़ है जो हम अदा करके ही जाएंगे। उसने वो नोटों की गड्डी परवीन के हाथ में थमाई और उसके सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखने के बाद अगले ही पल वो परवीन की नज़रों से ओझल हो चुका था। परवीन हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। वो अंदर गई थी और एहतियात से इस रकम को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया था। अगले दिन सुबह को नौशी माँ का बेफिक्री भरा अंदाज देखकर हैरान हुई थी। क्या बात है अम्मा, कहीं उस हादसे के सदमे ने तुम्हारे दिमाग पर तो असर नहीं कर दिया? नौशी माँ को बेफिक्री से नाश्ता करते देखकर बोली। तू भी फिक्र ना कर, हमारा मसला हल हो गया है, परवीन ने मुस्कुराकर कहा। तो नौशी हंस पड़ी और बोली, क्या हो गया अम्मा, रातों रात कारून का खजाना हाथ तो नहीं लग गया? लगता है तुम्हारे जहन पर काफ़ी असर पड़ा है अम्मा, आज ही हम नफ्सियात के डॉक्टर के पास चलेंगे। परवीन बेटी की बात पर हंसते हुए उठी और अपने बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डी निकाल लाई तो नौशी को अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। फिर परवीन ने उसे उस बूढ़े नेक जिन के बारे में पूरी बात बताई कि किस तरह वो लोगों की मदद करता है। अगले दिन वो दोनों फिर से शादी की तैयारी में मगन हो गई, यूं जैसे वो डाकुओं वाली रात उनकी ज़िंदगी में आई ही ना हो। वो ये गहरा सदमा इतनी जल्दी भूल जाएंगी, उन्हें अंदाज़ा नहीं था। नौशी आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब सजाने लगी। वो दिन भी आ गया जब नौशी माँ को उदास और रोता छोड़कर पिया देव सुधार गई। राबिया ने भी अपनी तरफ से शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। रवाहा अपनी सबसे गहरी सहेली को भाभी के रूप में देखकर बेपनाह खुश थी और अरहम माँ की पसंद को अब अपनी मोहब्बत का मान दे चुका था। वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर परवीन दिन गिन गिन कर बेटी का इंतजार करती और उसकी राह देखती। एक रोज उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। परवीन हैरान सी गाड़ी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर निकल आई। शहर से नौशी बेगम ने गाड़ी भेजी है, आप अपने सामान के साथ हमारे साथ चलें, उन्होंने आपको वहाँ रहने के लिए बुलाया है। ड्राइवर ने परवीन को बेटी का पैगाम दिया और उसका इंतजार करने लगा। अपनी धुन की पक्की निकली, माँ को साथ रखकर ही दम लेगी, झल्ली ना हो तो। परवीन दिल ही दिल में ये सोचती मुस्कुराती हुई
اپنا سامان لینے کے لیے گھر کے اندر چلی گئی۔